جب کوئی انسان دکھ، تکلیف، اذیت اور بے بسی کی انتہا کو لے کر اونچی اونچی اس کے سامنے سسکیاں لے کر رو رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جاؤ دیکھو میرا بندہ کیوں رو رہا ہے، اسے چپ کراؤ۔ تو فرشتے چپ کروانے کی کوشش کرتے ہیں تو تھک ہار کر اللہ کے پاس جاتے ہیں کہ باری تعالیٰ آپ تو جانتے ہیں کہ کس غرض سے رو رہا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ایک بہت پیاری چیز کی تڑپ میں آنسو بہہ رہا ہے جو میں نے واپس لے لی، لیکن مجھے میری عزت و جلال کی قسم کہ میں بہت جلد ایک ایسی چیز عطا کروں گا کہ تمام مخلوق اس پر رشک کرے گی اور چھن جانے والی چیز کو بھی بھول جائے گا۔ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں نے کہا بے شک آپ ہی ہیں۔ اس پر اللہ نے بڑے لاڈ سے کہا کیا دنیا تمہیں مجھ سے زیادہ دیتی ہے؟ کیا دیکھتے ہیں جو فرشتے تمہارے کیے ہوئے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، صبح انہی کے ہاتھوں تمہارا رزق بھیج دیتا ہوں۔ جو لوگ ٹوٹ جاتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے ہیں، پھر اللہ انہیں جوڑتا ہے، پہلے سے بہتر اور مضبوط بناتا ہے۔ بے شک اللہ بہترین مصور ہے۔ اللہ اسی شخص کو آزماتا ہے جسے اللہ کا قرب حاصل ہونا ہوتا ہے۔ پھر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہو رہا ہے اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ تو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر تمہارے ساتھ کوئی غلط کر کے خوش ہے تو کیا ہوا؟ کیا تم نے یہ پڑھا نہیں؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو اللہ تمہیں یوں ہی تنہا چھوڑ دے گا؟ اس نے جب آنکھ سے بہتے ہوئے اشک دیکھے ہیں، تمہاری تکلیف کو محسوس کیا ہے، تو یقین رکھو اور تمہارے ہر دکھ کو راحت میں بدل دے گا اور اپنے بندوں کو ایسی راہ میں نہیں چھوڑتا، وہ اپنے وعدے کا بڑا سچا ہے۔ اللہ کو ایک آنسو ہزار سمندروں سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، جو تڑپ کی انتہا کو پہنچ کر تمہاری پلکوں سے بہتا ہوا اور دیکھتا ہے تمہارے ہر چھپے آنسو کو۔ اب تم خدا کی محبت سے باخبر ہی سہی، درد بھری آواز سے جب تم نے اللہ کو یاد کیا تھا، ان بہتے ہوئے آنسوؤں سے جب تم نے مسکرانا سیکھا تھا، پلکوں کے پیچھے جب تم نے اپنی خواہش کو مارا تھا۔ اللہ کی محبت تو اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ بھی نہ بولے، تب بھی اللہ کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اللہ نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید نہ ہو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ تمہارے کن تک لانے کے لیے وہ بس آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ دیکھنا اللہ بہت جلد تمہارے لیے ناممکن ذرائع سے مدد بھیجے گا۔ خدا کی تقسیم سے اختلاف رکھنے والوں کا مقدر زوال ہوتا ہے۔ سکون سجدے میں جا کر ہی ملتا ہے جب دل نڈال ہوتا ہے۔ جب دل پر اختیار باقی نہ رہے تو نمازیں اکثر لمبی ہو جاتی ہیں۔ جب گیلی آنکھیں آسمان پر ٹکی ہوں اور ذہن خدا کو کہانی سنا رہا ہو، اور جب کن کہتا ہے تو ہم جیسے ٹوٹے پھوٹے دل والوں کا چین، سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے، پھر اللہ کھوئی ہوئی مسکراہٹ کو واپس لے آتا ہے۔ جب کوئی آزمائش شروع ہوتی ہے تو اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک اس سبق کو سیکھا نہ جائے جو اس میں پوشیدہ ہے۔ تکلیف تو واقعہ بہت ہوتی ہے جب اذیت کے آگے دل بے بس ہو جاتا ہے اور ذہن الجھ جاتا ہے کہ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جانا کہ ٹوٹنے والی ہے۔ اسی طرح جب حالات سخت ہو جائیں تو جان لیجیے کہ آسانی آنے والی ہے۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، جہاں صبر اور شکر کی آزمائش ہوتی ہے، جہاں کسی کو بہتحاشا دیکھ کر آزمایا جاتا ہے اور کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے۔ تم ہمیشہ اللہ سے جواب مانگتے ہو، اس کے اشارے کی تلاش میں رہتے ہو، مگر جب وہ تمہیں جواب دیتا ہے
تو تم اس کے جواب کو تسلیم نہیں کر پاتے ہو۔ اگر آزمائش بڑی ہے تو تمہارا ضرب بھی بڑا ہوگا، یہ جنگ بڑی ہے تو فتح بھی بڑی ہوگی۔ اس لیے نہ تو ہماری جلد بازی سے تکلیف وقت سے پہلے ختم ہوتی ہے اور نہ ہی آسانی وقت سے پہلے آتی ہے۔ اس لیے میرے رب پر توکل کرتے ہوئے ہر وقت کے ہر لمحے میں اس ذات سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو مایوس مت ہونا، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ میں کوئی ایسی چیز ٹھیک کرنا چاہتا ہے جو اس آزمائش میں مبتلا ہو کر ٹھیک ہو سکتی ہے۔ جب خواہشیں ضد بن جائیں تو وہ تکلیفیں دیتی ہیں، اور پھر اللہ اس چیز پر آزماتا ہے جس پر دل ضد کرتا ہے۔ اللہ اسی پر ہی آزماتا ہے جو چیز انسان کو اس سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ آزمائش من پسند چیزوں سے شروع ہو کر اللہ کی رضا میں راضی ہو جانے پر ختم ہو جاتی ہے۔ جب کن فرمایا جاتا ہے تو ہر ناممکن نظر آنے والی دعائیں معجزہ بن جاتی ہیں۔ آزمائش میں اللہ اذیت دینے کے لیے نہیں ڈالتا بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ جاؤ گے اتنی ہی جلدی اور دور ہو جائے گی۔ صرف اللہ ہی ہے جس پر امید رکھو، وہ تو اندھیرے میں بھی راستے نکال دیتا ہے۔ اللہ بدل دیتا ہے حالات، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی، اور محبت کرتا ہے آپ سے۔ آپ کی ایک ماں آپ سے اتنی محبت کرتی ہے تو وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اور جانتے ہو 70 کا مطلب لا تعداد ہوتا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ آپ کی مشکلات کا مقصد آپ کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط انسان بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت واضح بتا دیا ہے، زندگی میں کسی نہ کسی چیز سے بھی ضرور آزمائے جائیں گے۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر ہم ایمان لائے ہیں، ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے؟ اس نے اپنے انبیاء کو اور ان سب لوگوں کو آزمایا ہے جو اس کے محبوب تھے، اور وہ پریشانیاں جو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو یاد بھی نہیں ہوں گی آپ کو اس نتیجے پر پہنچنے پر مجبور کر دیتی ہیں جہاں آپ سوچتے ہی ہیں اللہ کو آپ کی کوئی پرواہ نہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان مشکلات سے اکیلے گزر رہے ہیں اور اللہ نہیں دیکھ رہا یہ سب۔ بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر پورا دیا جائے گا۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، درد کم ہو جاتا ہے، سکون دے دیا جاتا ہے، رنجشیں مٹ جاتی ہیں ایک خاص وقت پر، ہاں جب وہ اللہ چاہے۔ تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم پر ظلم کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ تو رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں